الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم ایک اور موضوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ میری مراد نماز کے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں شامل ہو، یعنی اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، اس کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت مس ہو جائے تو باقی رکعتیں وہ اپنی کس طرح کمپلیٹ کرے گا، تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ تو تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے، نیت فرمائیں انشاءاللہ، توجہ سے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیں اپنے اس موضوع کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز مغرب میں امام کے ساتھ شامل ہوا، دوسری رکعت کے اندر، یعنی پہلی رکعت اس کی فوت ہو گئی، دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا۔ اب امام صاحب نے 3 رکعتیں کمپلیٹ کی اور جب ظن غالب آ جائے، امام صاحب ایک طرف سلام پھیر لیں اور یہ یقین ہو جائے کہ امام صاحب سجدہ سہو نہیں کر رہے بلکہ دوسری طرف اب سلام پھیریں گے، تو یہ اب کھڑا ہو جائے۔ اب جب یہ کھڑا ہوگا تو 2 رکعتیں تو اس کی کمپلیٹ ہو چکی، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اب یہ اس کی تیسری رکعت ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے جو رکعت اس کی فوت ہوئی تھی اس اعتبار سے اس کی پہلی رکعت رہتی ہے، یعنی پہلی رکعت اس کی فوت ہوئی تھی، اگر کاؤنٹنگ کریں تو اس کی تیسری رکعت ہوگی، تو تیسری رکعت اس کی ہوگی، اور اگر دیکھا جائے ترتیب کے حوالے سے اس کی پہلی رکعت فوت ہوئی تھی۔ اب جیسے یہ کھڑا ہوگا تو اس میں ثنا پڑے گا، پھر تعوذ، تسمیہ، اور اس کے بعد الحمد شریف پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، اور تیسری رکعت میں پھر بیٹھ کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ یوں اس کی یہ 3 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص مغرب کی 2 رکعتیں فوت ہونے کے بعد، یعنی امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوا، تو اب امام صاحب تیسری رکعت میں سلام پھیر دیں گے۔ اب یہ کھڑا ہوگا تو اب اس نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اس نے کاؤنٹنگ کا اعتبار کرنا ہے، اور نمبر 2 اس کی جو رکعتیں فوت ہوئی ہیں ان رکعتوں کو انہوں نے ادا بھی کرنا ہے۔ ان 2 چیزوں کا خاص طور پر اس شخص نے خیال رکھنا ہے۔ اب جیسے ہی یہ امام صاحب نے تیسری رکعت کا سلام پھیرا، یہ تیسری رکعت میں شامل ہو گیا تھا، اس کی یوں 1 رکعت کمپلیٹ ہوئی۔ اب جیسے ہی یہ کھڑا ہوگا تو اب ترتیب کے حوالے سے اس کی پہلی رکعت فوت ہوئی تھی، تو اب یہ پہلی رکعت ادا کرے گا۔ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ پڑھے گا، پھر تسمیہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا، اور پھر رکوع سجود کے بعد اب ترتیب کے حوالے سے اس کی دوسری رکعت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے، اور ہر دوسری رکعت یعنی تشہد پر جو وہ قعدہ کیا جاتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، تو اب یہ قعدہ کرے گا۔ اب یہ قعدہ کرے گا، قعدہ کرنے کے بعد پھر یہ تیسری رکعت کے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے یہ اس کی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور ترتیب کے حساب سے یہ اب دوسری رکعت پڑھے گا۔ اب الحمد شریف پڑھے گا، سورت ملائے گا، اور یوں یوم یقوم الحساب کہہ کر اپنی نماز کمپلیٹ کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا، اگر کسی کی یوں نماز 1 آدھی رکعت فوت ہو جائے، 1 رکعت یا 2 رکعتیں فوت ہو جائیں، تو وہ اس انداز میں ہی ادا کرے گا کہ اگر اس کی جو رکعت فوت ہوئی تھی انہی رکعتوں کو وہ ترتیب کے ساتھ ادا کرے گا۔ یعنی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو جب وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، تسمیہ پڑھے گا، اور دوسری رکعت جب سجود کر لے گا تو قعدہ اولیٰ کرے گا کہ اب جو 2 رکعتوں پر قعدہ کرنا یہ اس پر واجب تھا، اب وہ واجب ادا کرے گا۔
اور تشہد پڑھنے کے بعد وہ پھر کھڑا ہوگا۔ اب ترتیب کے اعتبار سے اس کی تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہوگی، لیکن اگر صورتوں کے اعتبار سے جو ان کی رکعتیں مس ہوئی تھی اس اعتبار سے اس کی دوسری رکعت اب مس ہوئی تھی، پہلی ادا ہوگی اور تیسری رکعت بھی اس نے جو تھی ادا کر لی تھی امام صاحب کے ساتھ۔ اب دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھے گا، سورت میں لائے گا، پھر قاعدہ اخیرہ کرے گا، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھر دے گا۔ اس طرح اس کی یہ تیسری رکعت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ پاک نماز کے مسائل مجھے آپ سب کو سیکھ کر یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔